باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ دوسرے ماہ رمضان کی دعا کی قرأت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءتک آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ اس ماہ میں اپنی خوشنودی اور اپنی رضا سے قریب کر دے اور مجھے اپنی ناراضگی اور غضب سے بچائے رکھنا، اور اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما اپنی رحمت کے ذریعے سے کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 اہم باتیں ہیں کہ جس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے رضائے الہی کی درخواست ہے۔ دوسری چیز غضب اور عذاب الہی سے دوری ہے، اور تیسری چیز تلاوت قرآن مجید کی توفیق ہے۔ پہلا فقرہ اگر آپ دیکھیں اور اس پر توجہ کریں، تدبر کریں، تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، یعنی پروردگار عالم مجھے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے قریب کر دے۔ تو خداوند عالم نے اس دنیا میں اپنے فیض و کرم کو بندوں تک پہنچانے کے لیے مختلف چیزوں کو سبب قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان تک رزق پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے اسباب پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں، تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بندے کی خوشنودی، یعنی کس طریقے سے پروردگار عالم انسان سے راضی ہوگا، اس چیز کو قرآن مجید نے اور احادیث معصومین میں استفادہ کرتے ہوئے اگر انسان دیکھے تو بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی خوشنودی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو رضا الہی سے قریب ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں پہلا سبب اگر دیکھا جائے تو خوف پروردگار ہے، یعنی خوف اور خشیت الہی، یعنی جس بندے کے دل میں خوف پروردگار پایا جائے گا، پروردگار عالم کا خوف پایا جائے گا، وہ انسان معصیت پروردگار سے دور رہے گا، اور جتنا انسان معصیت پروردگار عالم سے دور رہے گا اتنا رضا الہی کے قریب ہوتا چلا جائے گا، خوشنودی پروردگار اسے حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ خدا کی رضا تک بآسانی پہنچ سکتا ہے، یعنی اگر رضایت پروردگار حاصل کرنا چاہے تو ان 3 چیزوں کو انجام دے، اور ان 3 چیزوں کے ذریعے سے رضا پروردگار حاصل ہو جائے گی، جس میں پہلی چیز کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں ماہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان استغفار کرے، استغفار کو انجام دے تاکہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ دوسری چیز انکساری، یعنی منکسر المزاج ہونا، کسی بھی انسان سے ملاقات کرتے وقت انکساری پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیسری چیز کثرت سے صدقہ دینا ہے، یعنی جب انسان کثرت سے صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم کی رضایت اسے حاصل ہو جاتی ہے، خوشنودی پروردگار اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب اگر دیکھا جائے تو نفس کی پیروی سے پرہیز کرنا ہے، یعنی جو نفس جس معصیت کو کرنے کو کہے اگر انسان اس گناہ کو انجام نہ دے تو اس کے ذریعے سے رضا پروردگار اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رضائے الہی، رضائے پروردگار حاصل کر لو تو اپنے نفس کی مخالفت کرو، یعنی اپنے نفس کو ناراض رکھو۔ اگر اپنے نفس کو ناراض رکھو گے تو یقیناً تمہیں رضائے الہی حاصل ہو جائے گی۔ تیسری چیز تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے ذریعے سے انسان رضائے الہی کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی اگر چاہتا ہے کہ انسان رضا الہی کو حاصل کر لے، خوشنودی پروردگار حاصل کر لے تو تقوی اختیار کرے۔ اچھا، اب انسان ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ وہ کیسے معلوم کیا جائے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا ہم سے راضی نہیں ہے، یا ہمارے کاموں سے خوش ہے، خوشنودی کا اظہار ہے یا نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
ایک شخص نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمارے کاموں کو دوست رکھتا ہے؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کی طرف رجوع کرو اور اپنے دل سے پوچھو اور اپنے دل کے اندر دیکھو، اگر تمہارے دل میں محبوب پروردگار یعنی وہ افراد کے جو پروردگار عالم کو محبوب ہیں، ان کی محبت اگر تمہارے دل میں پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے اور اللہ کی رضایت تمہیں حاصل ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو محبوب ترین بندے جو پروردگار عالم کے روئے زمین پر ہیں وہ اہل بیت اطہار کی ذات ہیں، اور اہل بیت اطہار سے حقیقی محبت کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اہل بیت نے انجام دینے کو کہی ہیں ہم اسے انجام دیں، جن چیزوں سے اہل بیت نے روک دیا ہے ہم اس سے رک جائیں، یہ ہوتی ہے حقیقی محبت۔ اس دعا کا دوسرا فقرہ جو ہے جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنِقْمَاتِكَ، یعنی جس میں پروردگار عالم مجھے اپنی ناراضگی، اپنی غضب اور کی شدت سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ کیونکہ اگر انسان پروردگار عالم کو غضبناک کرے، پروردگار عالم کو ناراض کرے تو پروردگار عالم اس کے تمام اعمال کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں دعا یہ کرنی چاہیے پروردگار عالم مجھے اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھنا اور اس بات کی توفیق عنایت فرمانا کہ میں تیری رضایت کو حاصل کر سکوں۔ اس دعا کا تیسرا فقرہ جو ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، یعنی پروردگار عالم اس مہینے میں توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کو انجام دے سکیں۔ اب اگر قرآن کو دیکھا جائے اور حدیث معصومین کو دیکھا جائے تو قرآن کے حوالے سے ہمارے اوپر 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں، یعنی 3 ذمہ داریوں کو انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کی نسبت 3 ذمہ داریوں کو انجام دے۔ پہلی ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت کرنا، کہ ایک انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرے، اور تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ خود قرآن کی طرف دیکھنا بھی پروردگار عالم نے عبادت قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صرف اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس سے باتیں کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو انجام دے، کیونکہ خود قرآن مجید کی تلاوت بہت سے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو ہمیں کس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلا جس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کم از کم باوضو رہے، پاک و پاکیزہ رہے، اور اپنے دہن کو، اپنے منہ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے استعاذہ ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے جب انسان چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرے۔ تیسری چیز جو آداب میں ہے وہ ترتیل ہے، یعنی انسان کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا ہے تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے انسان قرآن مجید کو پڑھ سکے۔ چوتھی چیز کا جسے ہمیں خیال رکھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پروردگار عالم ہم سے کیا چاہ رہا ہے، پروردگار عالم ہم سے کیا کرنے کو حکم دے رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں پروردگار عالم روک رہا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں گے۔ پانچویں چیز خضوع اور خشوع کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، یعنی انسان قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہا ہے تو اس کے اندر خضوع اور خشوع پایا جائے، یعنی دل کی گہرائیوں سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ چھٹی چیز اچھی آواز میں قرأت کرنا، یعنی جتنی بہترین آواز میں، چونکہ قرآن کا حسن یہ ہے کہ اسے بہترین آواز میں پڑھا جائے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے، یعنی ایک آیت صرف قرآن مجید میں ایک آیت تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اگر انسان پڑھتا ہے
تو عام مہینوں میں اگر پورے قرآن کو ختم کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت جسے غور و فکر و تدبر کے ساتھ پڑھا گیا ہو، پروردگار عالم کل قرآن کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں بہتر اور احسن طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے غیظ و غضب و ناراضگی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اتنی توفیق عنایت فرمائے کہ اس ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں، قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید کی ماہ رمضان میں ضرور تلاوت کرے، چونکہ قرآن بہار ہے، یعنی ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔